ایک وقت تھا جب ہم اپنے بزرگوں کو بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ وہ صبح سویرے تہجد کے وقت اٹھتے، تہجد کی نماز ادا کرتے اور اس کے بعد نماز فجر ادا کرنے کے بعد اونٹ، بیل گاڑیاں اور ہل اور ان پر بیج لاد کر فصلوں کی طرف رواں دواں ہو جاتے، بسم اللہ پڑھ کے بیجائی شروع کر دیتے اور ہر دانے کے ساتھ سبحان اللہ کا ورد جاری رہتا اور ایسا لگتا کہ وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ ہر موڑ پہ اونٹ کو شاباش دیتے۔ یہ سلسلہ 3-4 دن تک جاری رہتا اور اسی دوران وہ نماز کی پابندی اور جسمانی طہارت کا بھی خیال رکھتے۔ ان کے نزدیک یہ بھی عبادت تھی اور اس میں ڈنڈی مارنا بھی وہ برائی سمجھتے تھے۔ باوضو رہنا شرط ہوا کرتی تھی اور اگر بیجائی کے دوران کوئی سائل یا کوئی سوالی آ جاتا، اسے بیجائی کیے جانے والے چنے یا گندم سے اس کی جھولی کو بھر کے اسے واپس بھیجا جاتا۔ ان وقتوں میں خیر و برکت عام تھیں، بارشیں وقت پر ہوا کرتی تھیں، فصل کی پیداوار میں اضافہ ہوا کرتا تھا۔ جب کٹائی کی بیجائی سے لے کر کٹائی تک صدقہ خیرات کیا جاتا اور جب فصل پک کر تیار ہو جاتی تھی اور دانے اور چنے نکال لیے جاتے تھے تو اس وقت بھی مانگنے والوں کو دل کھول کر خیرات دی جاتی تھی اور اس عبادت میں وہ پاک صاف رہتے۔ اور اناج کا ڈھیر، جسے ڈھیری کہتے ہیں، دیکھ کر جب بچے اکٹھے ہو جاتے تو ان کی جھولیاں بھی بھر کے انہیں واپس بھیجا جاتا تھا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ آتے تھے۔ اس کے بعد بوریاں بھر دی جاتی تھیں، ان میں سے 10واں حصہ عشر کا نکال دیا جاتا تھا جو مستحقوں تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ پھر اناج کو گھروں تک ریڑھیوں کے ذریعے لایا جاتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں خیر و برکت تھی، سچا پیار تھا، بھائی چارہ تھا، لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے۔ اور پھر وہ دور گزرا اور اس کے بعد ہمیں ترقی کی سوجی جو ہم کو راس نہ آئی، وہ اس لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی ثقافت کو بھلا دیا۔ وہ بزرگ بابے جن کو ہم اپنی ترقی کی رکاوٹ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتے، پھر ہم نے بزرگوں کو اپنی جوان نسل کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے دیکھا۔ وہ یہ کہنے لگے کہ کرو میاں ترقی، جیسے تمہارا دل چاہے تم ترقی کرو۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اب روزی تو ہے لیکن اس میں خیر و برکت نہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم سکون جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ اگر ہم ترقی اپنے بزرگوں کے طور طریقے پہ کرتے جو انہوں نے اپنایا ہوا تھا تو آج ہم پریشانیوں اور تنگیوں کا شکار نہ ہوتے۔ والسلام۔